الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. محترم حاضرین، عیسائی سن یعنی عیسوی سن اور کیلنڈر کے مطابق آج اگست کی 15ویں تاریخ ہے. اسی تاریخ کو سن 1947 میں ہمارا یہ ملک ہندوستان انگریزوں کے سامراج اور استعمار سے آزاد ہوا. اس مناسبت سے آج پورے ملک میں حکومتی اور عوامی سطحوں پر قومی دن اور قومی تہوار کے طور پر منایا جا رہا ہے. شہدائے آزادی، مجاہدین آزادی کو یاد کیا جا رہا ہے، آزادی کی قدر و قیمت بتائی جا رہی ہے، اور آزادی ملنے کے بعد ملک میں ہندوستانیوں کا اقتدار اور آئین و قانون جو بنایا گیا اس پر خوشی اور فخر کا اظہار کیا جا رہا ہے. ایک طرف آزادی، اس کی کشمکش، اس کی قربانی، اس میں دی جانے والی قربانیاں اور آزادی کے متوالوں کے مقاصد، ان کے خواب کو سامنے رکھیں، اور دوسری طرف موجودہ ملک کے حالات کو دیکھیں کہ ایک طرف ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف بہت سارے لوگوں سے آزادی کے نام پر یا دوسرے اصولوں کے نام پر آزادی کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو اس میں سب سے بڑا حق ہے، کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، حق رائے دہی یعنی ووٹ دینے کا حق، جس کی بنیاد پر جمہوری حکومتوں کا بہت سارا معاملہ منحصر ہے، اور عام طور سے سمجھا اور کہا جاتا ہے اور جمہوری حکومت میں مانا جاتا ہے کہ یہ سب سے اہم اور بنیادی حق ہے. اس آزاد ہندوستان میں اس حق کو ایک بڑے ملک کے بڑے باشندوں سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. آزادی کے تقریباً 80 سال ہو ہی رہے ہیں، جشن منایا جا رہا ہے، لیکن ملک کا بہت بڑا طبقہ حقوق سے محروم ہے. بہت ہی کم، ابھی کل آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ 10-15 لوگوں کے ہاتھوں میں ملک کی ٹوٹل پونجی کا بیشتر حصہ ہے، اور غربا کی تعداد یعنی اکثریت ہے 98%، 90%، اور اس میں بھی ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو غریبی کی سطح سے نیچے ہے. ایسے بھی ہیں جن کی ماہانہ تنخواہ، ماہانہ آمدنی 4000 اور اس کے آس پاس ہے. بہت بڑی تعداد، لاکھوں میں ایک وقت کا کھانا مشکل سے کھاتے ہیں. آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے. اس جشن کے تحت ان لوگوں سے پوچھئے حالیہ دنوں میں جن کے گھروں پر بلڈوزر چلے، اس میں صرف مسلمان ہی نہیں ہے، اگرچہ مسلمان اکثریت میں، غیر مسلم بھی ہے، غریب طبقات کے لوگ ہیں. پوری کی پوری بستیاں اجاڑ دی گئی، دلی میں، یو پی میں، ایم پی میں، اس سے پہلے مہاراشٹر میں، مختلف مقامات پر. دولت مند اور حکومت کے لوگوں کو بہانے چاہیے، ان کی جعول ارض مٹتی ہی نہیں، اپنے بیوپار کے مقاصد کے لیے زمینوں پر نظر ہے تو غریبوں کو گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے. پھر ایسے قانون بنائے گئے جس کا مقصد یہ ہے کہ مخصوص مذاہب اور اس کے ماننے والوں کے جو مذہبی مقامات ہیں ان کی وقف کردہ زمینیں ہیں. وقف ہماری مسلمانوں کی اصطلاح ہے، اور مساجد اور مدارس کے لیے اوقاف ہوتے ہیں، اور بھی دوسری چیزوں کے لیے، دوسرے مقاصد کے لیے. دوسرے مذاہب جو ہیں، عیسائی ہیں، ہندو دھرم ہیں، ان کے یہاں بھی ان کی عبادت گاہوں کے نام پر بہت ساری پراپرٹیز ہیں. وقف کا جو قانون بنایا گیا، عام طور سے یہ کہا گیا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے مقصد یہ ہے کہ بہت ساری زمینوں کو حکومت ہتھیا لے، مسلمانوں کا بھلا چاہنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. ہاں، اور سبھی لوگ جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت مسلمانوں کے تئیں اس کا رویہ معاملہ کیا ہے. آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے.
کیا یہاں کے مسلمان، یہاں کے غریب، یہاں کے وہ جاتیاں جو پچھڑی جاتیاں کہلاتے ہیں، کیا ان کو آئین میں ضمانت دیے گئے حقوق حاصل ہو رہے ہیں؟ ملک میں سب لوگوں کو مساویانہ طور پر ایک شہری کی حیثیت سے حقوق حاصل ہیں؟ قانون کیا سب کے لیے یکساں طور پر کام کرتا ہے؟ کچھ لوگوں کے لیے قانون شدت سے کام کرتا ہے اور ایک بڑے طبقے کے لیے قانون بے اثر سا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ روز کی داستان ہے اور عام طور سے اس کا رونا رویا جا رہا ہے۔ آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، لیکن ملک کی وہ سنستھائیں، ایجنسیاں، وہ ادارے جو لوگوں کے بھلے کے لیے اور قوانین کی حفاظت کے لیے، نظام کو جاری رکھنے کے لیے قائم کی گئی ہیں، ان کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے، سمجھا اور محسوس کیا جا رہا ہے، برتا جا رہا ہے کہ وہ آزاد نہیں ہیں، آئین کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں۔ عدالتوں پر سوالیہ نشان، الیکشن کمیشن پر سوالیہ نشان، ایجنسیز پر سوالیہ نشان۔ جو لوگ بم دھماکہ اور مختلف قسم کے مجرم ہیں، ان کے تعلق سے یہ واضح ہے، ابھی کورٹ میں ہم دیکھیں کہ مالیگاؤں کا بم دھماکے میں جو ملزمین تھے ان کو بری قرار دیا، بم دھماکہ ہوا، بے گناہ مرے، لیکن کس نے کیا معلوم ہی نہیں ہے۔ 17 سال، 18 سال، 19 سال کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا۔ ملک آزاد ہے، جشن منایا جا رہا ہے۔ اس جشن منانے میں ان حالات کا جو میں تھوڑا سا حوالہ دے رہا ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آزادی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف زبانی دعوے اور بیانات اور فخر کی بات رہ گئی ہے۔ حقیقت میں ملک کے باشندوں کو آزادی کی لذتیں اور اس کے حوالے سے جو حقوق اور جو چیزیں ملنی تھی، فراوانی ملنی تھی، وہ چیزیں، ان چیزوں سے ملک کے باشندے، ان کی اکثریت محروم ہے۔ لہذا یہ آزادی صرف کاغذ پر ہے، یہ آزادی صرف زبان کے دعووں میں ہے، اوراق پر ہے۔ عملی زندگی میں اس کی بڑی شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے، اور ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ جس میں خاص طور سے اقلیت اور مسلمان ہیں، یہ محرومی کا شکار ہے۔ مسلمانوں کے تعلق سے تو نفرت اتنی پھیلا دی گئی ہے کہ اب مسلمان عوام ہی نہیں، خواص بھی ڈر خوف کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ اسلامی شعائر، اسلامی مقدسات، مدارس سب خطرے میں ہیں۔ قوانین کو بنا کر ڈھال کر مسلمانوں کو کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، مسلمان قربانی نہیں کر سکتا، قربانی کے تعلق سے سوالیہ نشان، ذبیحے پر سوالیہ نشان، مساجد مدارس پر سوالیہ نشان، گھروں کے تعلق سے، شہریت کے تعلق سے، ہر معاملے میں سوالیہ نشان اور نفرت انتہائی اعلیٰ مقام تک پہنچا دی گئی۔ اب ایک طرف یہ موجودہ حال ہے اور جنگ آزادی کو دیکھا جائے تو میں عرض کروں گا کہ موجودہ حالات بھی ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہیں یا ابھارتی ہیں کہ ہم جنگ آزادی کے پہلے کے حالات، اور اس میں خاص طور سے مسلمان اور مسلمانوں میں کتاب و سنت کو ماننے والے ان لوگوں کا کردار کیا رہا ہے، اسے جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ جس وقت انگریزی حکومت کا بول بالا ہوا، شروع میں وہ تاجر اور بنیے کی حیثیت سے آئے، کلکتہ میں مقام بنایا، مرکز بنایا، بنگال پر پہلے قبضہ کیا، نواب سراج الدولہ ان کے پہلے شکار بنے، یہاں کے لوگوں کو بطور مخبر اور جاسوس کے استعمال کیا۔ نواب سراج الدولہ کے بعد بڑا روڑا تھے ٹیپو سلطان، 1819 میں 1799 میں ان کا کام تمام کیا گیا، اور وہ ایک تاریخ ہے۔ گاندھی جی ان کو آزادی کا ہیرو اور پہلا شہید کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں آج ایک طبقہ نفرت پھیلاتا ہے اور انہیں تاریخ سے مٹانے کے لیے کوشاں ہے۔ تاریخ کی کتابوں سے ابھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ موجودہ جو نیا نصاب تعلیم تیار کیا گیا، اس میں عہد مغلیہ کو صاف کر دیا گیا، ختم کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان تھے، اور ان کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں، غلط بیانیاں لوگوں میں پھیلائی گئی ہیں۔ اور حیرت اور خوشی کی بات یہ بھی ہے، امید کی بات، کہ غیر مسلموں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس سلسلے میں حقائق کو بیان کر رہا ہے، مظالم کو محسوس کر رہا ہے، بے اعتدالیوں کا اظہار کر رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے مسلمانوں سے بڑھ کر۔ تو بہرحال ٹیپو سلطان کا معاملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جو تحریکیں شروع ہوئی ہمارے یہاں ہندوستان میں، عام طور سے تحریک آزادی کا آغاز 1857 سے مانا جاتا ہے، لیکن یہ خطبہ جمعہ اس موضوع یا اس کی تفصیلات کا متحمل نہیں ہے۔ میں صرف موجودہ حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، موجودہ حالات کیا ہیں آزادی کے تناظر میں، اس کا تذکرہ کر کے آزادی کی جنگ میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے، کیوں رہا ہے، اس کی طرف صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس تناظر میں مولانا غلام رسول مہر، جن کی تین وائلوم کی کتاب ہے، سید احمد، یہ 2 حصوں میں ہے،
پھر اس کے بعد جماعت مجاہدین, اور تیسرا حصہ سرگزشت مجاہدین. 20 سالہ محنت میں لکھا ہے انہوں نے. ان کی اور بھی کتابیں 1857 کے مجاہد اور دوسری, یہ سلسلہ 20 سال کی محنت میں سے لکھا. اس کے تیسرے حصے سرگزشت مجاہدین کے مقدمے کے آگے پیچھے کے 2 حصے صرف میں پڑھ رہا ہوں, بہت غور سے سنیے. وہ کہتے ہیں کہ ایک سیاق میں سید صاحب یعنی سید احمد صاحب اور ان کی جماعت, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کتابوں میں لکھا, ہندوستان میں جہالت تھی, جاہلیت تھی, شرک و بدعت, خرافات اور ہندوانہ ثقافت کا گہرا اثر تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے جو ہے گویا کتاب و سنت کی تعلیم کا تھوڑا آغاز ہوا, کھل کے نہیں ہوا لیکن کتابی شکل میں ہوا. پھر ان کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز, انہوں نے پہلا فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیا تو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا کہ یہ قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. آپ ہندوستان کے حالات کا اندازہ لگائیے کہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے ایسا سمجھا اور سمجھایا جاتا تھا. شاہ علی نے فارسی ترجمہ کیا, ان کے 2 بیٹوں نے اردو ترجمہ کیا. پھر شاہ عبدالعزیز کے مسند درس پر محمد اسحاق صاحب, اور پھر ان کے بعد شیخ الکل میاں نذیر حسین صاحب بیٹھے جو 50 سال سے زیادہ 60 سال کے قریب ہندوستان میں درس حدیث دیتے ہیں. ان کے تلامذہ اور ان کے ارد گرد جو ہے مجاہدین کی جماعت اکٹھا ہوئی. شاہ عبدالعزیز نے محسوس کیا کہ مسلمان مظلوم ہیں, ہندوستان کے غیر مسلم بھی مظلوم ہیں, ان کے حقوق کو چھینا جا رہا ہے, ان پر جبری ٹیکس لگایا جا رہا ہے اور ان پر ظلم زیادتی کی جا رہی ہے, تو کچھ کرنا چاہیے. ایسی طاقت تیار کرنی چاہیے جو ان مظالم کا سدباب کرے. اس سلسلے میں انہوں نے بڑی محنت کے بعد سید احمد کا انتخاب کیا. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. اور شاہ اسماعیل جو ان کے بھتیجے تھے, شاہ اسماعیل اور علمی اعتبار سے اگرچہ ان سے بہت اونچے تھے, لیکن سید احمد کی بعض خوبیوں کی وجہ سے اور بعض مصلحتوں کے تحت انہوں نے امیر ان کو بنایا. ان کے گرد پورے ہندوستان سے لوگوں کو جمع کیا گیا, اور پھر حالات کے تحت کئی اسباب سے یہ تقاضا ہوا کہ وہ اپنا مرکز سرحد کا علاقہ جو آج پاکستان میں جہاں انگریزوں کا دبدبہ نہیں تھا وہاں منتقل ہو جائے. اس علاقے میں جا کے مرکز بنایا. اس سے پہلے اور اس کے بعد کافی کچھ محنت کی کہ وہاں کس طرح مرکز بنایا جائے. اس سے پڑوس میں سکھوں کی ریاست تھی جو مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہی تھی. جامع مسجد کو اور کئی مسجدوں کو استبل بنا رکھا تھا. رنجیت سنگھ کی حکومت مسلمانوں پر, ان کی عورتوں پر ظلم و زیادتی کرتے تھے, تو ان سے بھی وہاں جانے کے بعد مرکز بنایا تو ان کے مظالم کی روک تھام کی بھی کوشش کی. اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ شہیدین کی جو تحریک تھی وہ صرف سکھوں کے خلاف تھی. شروع میں سکھوں سے ان کے مقابلے ہوئے, کئی جنگیں ہوئی, یہ صحیح ہے, لیکن اس کا اصل مقابلہ انگریزوں سے تھا. اور مقصد میں یہ شامل تھا کہ اسلامیت کو ہندوستان میں قائم کیا جائے اور ہندوستانیوں کو, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم, ان کے حقوق واپس دلائے جائیں. اس کا ثبوت بہت سارا ہے. ڈاکٹر قیام الدین نے اپنی کتاب ہندوستان میں وہابی تحریک, میں اس کے بارے میں رک کے یہاں کہوں گا کہ آپ نوجوانوں کو جو موبائل میں لگے رہتے ہیں اس کتاب کو, اور ہو سکے تو اس سے متعلق 1-2 کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے, خاص طور سے طلبہ کو, اور وہ اساتذہ جو پڑھاتے ہیں اور خاص طور سے عصری علوم کو پڑھانے والے اور اس میں تاریخ کے جو اساتذہ ہیں ان کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے, 1 مرتبہ نہیں, 2 یا 3 مرتبہ. اور اس کے ساتھ اگر ماہر صاحب کی اور دوسری کتابیں بھی مل جائے اور پڑھ لیں تو بہت زبردست کام ہوگا, بہت اہم. یہ تاریخ کا ایک گمشدہ باب ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سید احمد صاحب کو یہ بنایا گیا, پھر اس کی مہم چلی. اور اگر دیکھا جائے تو انہوں نے جو شروعات کی تھی یہ 100 سال سے زیادہ محیط ہے. بعد میں لوگ ان کے ساتھ جڑے. ابتدا میں انگریزوں کے سامنے آزادی کی اہمیت کو سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے والے یہی لوگ تھے. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ سید احمد صاحب نے بعض ہندو راجاؤں کو خط لکھا, وہ آن ریکارڈ موجود ہے, گورنمنٹ کے ریکارڈ میں بھی ملے گا. ڈاکٹر قیام الدین صاحب نے بھی اس کے حوالے اور بعض چیزوں کو, عبارتوں کو نقل کیا. ہندو راجاؤں کو کہا کہ غیر ملکی یعنی انگریزوں کو ہم ہندوستان سے جب بھگا دیں گے, شکست دے کر نکال دیں گے, تو جن کی جو حکومت ہے, جن کا جو حق ہے, ان کو لوٹا دیں گے, ان کو بحال کر دیں گے, ہر حقدار کو اس کا حق دیں گے. بہرحال اس تناظر میں سید احمد صاحب نے یہ شروعات کی تھی. تو شیخ کہتے ہیں غلام رسول مہر کہ سید احمد صاحب اور ان کی جماعت کو جن ناسازگار حالات سے سابقہ پڑا ان کی تفصیل بڑی ہی دردناک اور الم انگیز ہے. جس طریقے سے وہ اس بنجر سے علاقے میں گئے, وہاں اسباب بہت کم تھے اور بہت سارے مسائل تھے, پہاڑی علاقہ تھا, نقل و حمل کا کے سلسلے میں بڑی دقت تھی, لوگوں کو فراہم کرنا, دولت اور وسائل کو اکٹھا کرنا, بڑے دشوار گزار معاملات تھے اور بڑے نشیب و فراز آئے اس بنیاد پر.
ایسے ایسے حالات آئے کہ کبھی کبھی لمبے وقت تک فاقہ کشی اختیار کرنا پڑتی تھی. ایک زمانہ تھا 1857 کے دور میں مولانا عنایت علی 10 دن تک بغیر کسی کھانے پینے کے تھے. پیچش خونی پیچش ہونے لگی 10 دن تک. لیکن ایسے مشکل حالات میں بھی ان کے جو قدم ڈگمگائے نہیں. یہ میں صرف ایک بات بتا رہا ہوں. تو بہرحال یہ درد انگیز اور الم انگیز ہے. ایک طرف اب یہاں ماہر صاحب نے یہ بتایا کہ مسلمانوں کا یہ جو کردار ہے ہم لوگ جانتے نہیں, شوق نہیں ہے, پڑھتے نہیں, اور لوگوں نے چھپایا, مسلمانوں کے کردار کو ہٹایا. آج جن مسلمانوں پر سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے, کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں روہنگیا, بنگلہ دیشی یا ملک کے مخالف ثابت کیا جائے, آتنکواد کا الزام تھوپا جائے, جن کو یہ کہا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کی تعمیر میں, اس ملک کو آزادی دلانے میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ کردار ہے. یہ بات آج ہم اگر لوگوں میں بیان کریں تو لوگ حیرت کریں گے, دفاعی پوزیشن میں آ جائیں گے, دھیرے دھیرے بولیں گے یا بولنے سے ڈریں گے, کیونکہ یہ چیز دبا دی گئی. تو اگلی عبارت سنیے ماہر صاحب کی. وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف سکھ اور انگریز تھے جن کے سیاسی مقاصد کا تقاضا یہ ہوا کہ اس حقانی جماعت کے اصلی کارنامے منظر عام پر آنے نہ دیں. آج بھی دیکھیے جو کارنامے انجام دیتے ہیں اس کو لوگ دبا دیتے ہیں مخالفین. تو سکھ اور انگریزوں نے دونوں نے کیا کہ ان کے کارنامے منظر عام پر نہ آنے دیں, یا ان کے گرد پیش غلط بیانیوں کے سیاہ اور دبیز پردے اس پیمانے پر تان دیں کہ کسی کو حقیقت تک پہنچنے کا خیال ہی نہ آ سکے. دوسری طرف یہ ایک انگریز اور جو حکمراں طبقہ تھا, دوسری طرف مقامی رؤسا اور قوانین تھے, پٹھان, بگڑے ہوئے اہل بدعت, جن کو اپنے علاقے میں زمینداری اور اپنی سرداری خطرے میں نظر آ رہی تھی. تو وہ بھی تھے جن کی انفرادی غرض مندیاں اور کام جوئیاں ان پاک نفس مجاہدین کو زیادہ سے زیادہ رسوا کرنے میں سرگرم عمل رہی. سب سے آخر میں مدعیان شریعت و طریقت کا مقدس گروہ تھا جو مذہبی نقطۂ نگاہ سے اس جماعت پر مسلسل عتاب و غضب کی بجلیاں گراتا رہا. اب وہ بدعتی تھے, ان کی بدعت کا رد ہو رہا تھا. اس تحریک کی بنیاد تھی, جو آغاز تھا, اس میں شرکیہ عقائد کا رد کرنا, توحید کو عام کرنا, اتباع سنت کو مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کرنا, اور خاص طور سے وہ رسوم جو غیر مذہب سے لی گئی تھی ان کا خاتمہ, جیسے بیواؤں کا نکاح نہیں ہوتا تھا. اس سلسلے میں آپ شاہ اسماعیل اور مولانا ولایت علی, مولانا عنایت علی کی خدمات کو ضرور پڑھیں. اور وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمان جو محسوس کرتا ہے کہ میں بہت کمزور ہوں, ڈرے سہمے ہیں بلا وجہ, یہ مشکل حالات ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں. اس سے مت ڈریے, اپنی بے عملی سے ڈریے, اپنے گناہوں سے ڈریے. تو اس دور میں بھی لوگ, جب شاہ عبدالعزیز صاحب نے سید احمد کو متعین کیا اور اکٹھا لوگ ہونے لگے, تو کسی کے اندر یہ یارہ نہیں تھا کہ انگریزوں کے خلاف زبان پر کوئی بات لا سکیں, کوئی طاقت اور کوئی کوشش سرگرمی کا انجام دے سکیں. تو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. عہد اول میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی قربانیوں کا نمونہ ان مسلمانوں کے سامنے تھا. تو ان لوگوں نے ابتداءً دعوت و تبلیغ, اصلاح رسوم اور بدعقیدگیوں, بدعتوں کے قلع کما اور خاتمے کے لیے محنت کی. اور یہ ہماری بنیاد یہی ہے. یہ تو سیاسی باتیں آ گئی, بعد میں مل گئی, اور اس پر کچھ لوگ مذمت بھی کرتے ہیں. تو دین کی بنیاد اور دین کے کام کی بنیاد تو دعوت و تبلیغ ہے, اسلام کی اشاعت ہے, اور اس جماعت کا اصل قوام اور اصل بنیاد یہی تھا. اور اسی وجہ سے اس کو ایک حیثیت سے ناکام لوگ بولتے ہیں نتیجے میں, لیکن دینی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے اس کو بہت بڑی کامیابی ملی. اس کا اثر ہے کہ آج ہم اور آپ مسلمان ہیں, قرآن حدیث کا نام لے رہے ہیں. اس کا اثر ہے سید سلیمان ندوی, مولانا علی میاں ندوی, یہ غیر اہل حدیث ہیں, مولانا ابوالکلام آزاد, ان کی تحریریں پڑھیے کہ اس تحریک کا اثر کیا ہوا. مسلمانوں میں اصلاح ہوئی, شرک کے خاتمہ ہوا, بیواؤں کی شادی اور بہت سارے ہندوانہ رسوم کے ساتھ تعلق سے جو مسلمانوں میں رائج تھا اس کا خاتمہ ہوا, اور مدارس و مساجد میں قرآن و حدیث پڑھائے جانے لگے. سید سلیمان کہتے ہیں کہ اس تحریک اہل حدیث کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدارس میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں گونجنے لگی جو خاموش ہو چکی تھی. درس نظامی جسے کہا جاتا ہے, مدرسے میں بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ حدیث کی یہ کتابیں نہیں پڑھائی جاتی تھی. پھر تحریک اہل حدیث کے نتیجے میں پڑھائی جانے لگی, تو یہاں کے مدارس میں حدیثوں کو بطور دورہ صرف پڑھایا جاتا تھا, سمجھانے بجھانے کے لیے نہیں کہ تبرک کے لیے پڑھ لیا جائے. آج بھی بہت سارے مدارس میں, بہت سارے اسکولوں وہاں دورے کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے.
तफसील से जैसे दूसरी किताबों को, फिqhi किताबों को पढ़ाया जाता, हदीस को नहीं पढ़ाया जाता। तो यह अहले हदीस की तहरीक और कोशिशों का नतीजा था। समाजी तौर से, दीनी तौर से जबरदस्त इस्लाह हुई, सियासी तौर से सिखों का और अंग्रेजों का मुकाबला हुआ और कई जंगें हुई, एक दो नहीं हुई। शेख कहते हैं कि इन सबको छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन अंग्रेज और रोसा थे, ख्वानीन और रोसा थे, हुक्मरां थे, और तीसरी तरफ मुद्दईयान शरीयत और तरीक़त थे, सूफी, जिनकी अपनी दुकानें चल रही थी, उलमाए सू, पीरी मुरीदी की। उनको लगा कि ये जो दावत आ रही है इसकी बुनियाद पर हमारी दुकान बंद हो जाएगी। तो अहले बिदत आम तौर से आज भी, आज के माहौल में भी ये मनाजिर देखिए, किरदार देखिए कि अहले हक का किरदार क्या है और लोग क्या कहते हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि उलमाए हक में जो लोग काम कर रहे हैं, हमारी जमात अहले हदीस सही मनहज का काम करते हैं, उनकी मुखालिफ तो पूरी कुफ्र की दुनिया भी है, सारे बिदती भी हैं। इमाम हाकिम ने यहया बिन सईद कत्तान का कौल नकल किया कि रूए जमीन पर कोई भी बिदती हो वो अहले हदीस से जरूर इनाद और बुग़्ज़ और नफरत करेगा। तो वो तो है ही। आज एक और इजाफा है उस दौर के मुकाबले में कि आज अपने ही अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करने वालों को काम करने नहीं देते, तनकीदें करते हैं, उनकी 10 खूबियों को छोड़कर 2 गलतियां पकड़कर उनको लोगों में बदनाम करते हैं, उलमा से लोगों को दूर करते हैं, रुकावटें डालते हैं, हौसले तोड़ते हैं। वो कितना बड़ा जुर्म करते हैं इसका उनको अंदाजा नहीं है। शहीदैन की तहरीक में भी ये बहुत बड़ी रुकावट थी। मुसलमानों में जो अहले बिदत थे वो मुखालिफिन थे, और आज देखिए अहलुल हदीस के दुश्मन रवाफिज भी हैं, तहरीकी भी हैं, जदीद दौर के खारजी भी हैं, बातनी और सूफी भी हैं, और कबर परस्त भी हैं। जितने बिदती हैं सब मुखालफत इनकी जरूर करेंगे, क्योंकि हर बातिल को हक से, हर बिदत को सुन्नत से खतरा, बिदती को सुन्नत से खतरा है। चुनांचे शेख कहते हैं कि ये सबसे आखिर में मुद्दईयान शरीयत और तरीक़त का मुक़द्दस गुरोह था जो मजहबी नुक्ता निगाह से इस जमात पर मुसलसल इताब व गज़ब की बिजलियां गिराता रहा। उनमें से बाज़ असहाब नेक नीयत भी होंगे, कुछ अच्छी नीयत वाले भी होंगे, लेकिन ताहम वो गलत फहमी का शिकार हुए और उनकी दानिश व बसीरत ने पै दर पै ठोकरें खाई। अब ये जो जंग आज़ादी का जिक्र मैं कर रहा हूं, इसकी तफसील और तारीख बयान नहीं कर रहा हूं, उसमें भी बहुत सारी गलत फहमियां फैलाई गई, बहुत सारे वाकयात को उल्टा तोड़ मरोड़ कर बयान किया गया। उसकी तफसील के लिए किताब और लंबी तफसील चाहिए। बास की तमाम मुखालफाना सरगर्मियों में बाज लोग जो मुखालफत करते रहे, तो उनकी मुखालफाना सरगर्मियों में अगियार की तहरीक व अंगेख्त के शवाहिद यकसर आश्कारा नजर आते हैं। महर साहब का यह जुमला बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आया होगा। हमारे आज की जबान में कहें कि हमारे दरमियान जो दूसरों के एजेंट हैं, यानी गैर लोग हमारे बीच के लोगों को इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों के खिलाफ। आज हमारे दरमियान देखिए, जो लोग सहाबा कराम को बुरा भला कह रहे हैं, जो लोग मुनकरीन हदीस हैं, जो लोग सही मसलक की मुखालफत करते हैं, यहाँ तक के जो तहरीकी नजर आते हैं, शिया, उनके एजेंट। शियों को तो हमारे असलाफ ने कहा कि ये रवाफिज के यहूद के कुत्ते हैं। असलाफ ने यह जुमला इस्तेमाल किया है, पूरी तारीख में इन्होंने उनका साथ दिया, मुसलमानों का सुन्नियों की मुखालफत की। अहले हक, अहले सुन्नत से वो गैर मुस्लिमों से ज्यादा नफरत करते हैं। और हमारे यहां भी देखिए वो नौजवान, आज शिर्क बिदत से मुताल्लिक हमारे यहां उतनी, सोशल मीडिया पे देखिए तो नौजवानों को उतनी फिक्र नहीं है। गैर जरूरी मसाइल, किसी आलिम पर तनकीद करना हो, किसी की कोई गलती मिल जाए तो हम कितना उसको उभारते हैं, कितना वक्त देते हैं, कितनी दिलचस्पी लेते हैं। क्या उतना वक्त, उतनी दिलचस्पी हम किसी शिर्क को रद्द करने में लेते हैं? नहीं लेते। तो मेरे भाई याद रखिए, हमारे ऊपर जो पस्ती, इन्हितात, घरों पर बुलडोजर और मुख्तलिफ किस्म के जो अजाब नाजिल हो रहे हैं, उसमें हमारा ये रवैया शामिल है, उसकी वजूहात में। इससे आप जो है माने या ना माने, ये वजह है हमारे इन्हितात और पस्ती के अंदर। बहरहाल, तो मैं अर्ज कर रहा था कि दूसरों की तहरीक और अंगेख्त का भी अक्सर शवाहिद मिलते हैं, मतलब अंग्रेजों और दूसरे लोगों को इस्तेमाल करके मुसलमानों को कमजोर करना और तहरीक को कमजोर करना, इस कोशिश का जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद एक पैराग्राफ है, वक्त की किल्लत की वजह से मैं उसे छोड़ के उसके आखिरी जुमले के साथ अगली इबारत पढ़ूंगा कि गरज हमारी मिल्ली गैरत और इस्लामी हमीयत की इससे ज्यादा पुरतासीर दास्तान कि इस सबसे ज्यादा पुरतासीर दास्तान के गुम हो जाने में कोई भी कसर बाकी ना रही। जो पैराग्राफ मैंने छोड़ा उसमें उन्होंने लिखा कि बाज लोगों ने जमा भी किया लेकिन वो बिखर गया। एक जुमले में कहा पूरा पैराग्राफ है, तो ये गुमशुदा हो गई। लेकिन उसके बाद कहते हैं
یہ 2-3 پیراگراف کے بعد کہتے ہیں کہ عام تاثر یہ ہے کہ ہم نے یعنی مسلمانوں نے حکم اور فرمانروائی سے محرومی کے بعد اس سرزمین کی آزادی اور یہاں کی اسلامیت کی بحالی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. یہ عام طور سے لوگ کہتے ہیں. برادران وطن، اب جو غیر مسلم ہیں، تاریخ لکھنے والے، بیان کرنے والے، اور جو نصاب تعلیم میں پڑھایا جاتا ہے، اس کو سامنے رکھ کے یہ جملہ سنیے کہ برادران وطن نے گزشتہ 10-20 سال میں، جس وقت مہر صاحب لکھ رہے ہیں 10-20 سال ہوا تھا، آج کتنے ہو گئے؟ آج اور زیادہ، یعنی 60-70 سال ہو گئے. گزشتہ 10-20 سالوں میں جو ہے جہاد آزادی کے متعلق جو کتابیں مرتب کی، ان میں عموماً غیر مسلم اکثریت ہی کی سرگرمیوں کو نمایاں کیا گیا ہے اور کیا جاتا ہے. اس میں کچھ صحیح ہے، کچھ میں مبالغہ ہے. اس وجہ سے یہ خیال تقویت پکڑ گیا کہ مسلمان ایک مرتبہ پستی میں گرے تو پھر اٹھ نہ سکے. حکمرانی کے ساتھ ہمت و غیرت کی متا بھی کھو بیٹھے. ہماری حکومت بھی گئی تو ہمارے اندر سے ہمت بھی چلی گئی، غیرت بھی چلی گئی. آج کے مسلمان جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے پستی میں مبتلا ہے، خوف میں مبتلا ہے، شکست خوردگی کا شکار ہیں، ڈر میں مبتلا ہے. تو یہ تاثر اس وقت تھا. آج ہوتے تو کیا کہتے کہ آج تو واقعی ایسا ہے. لیکن آخری پیراگراف جو حاصل ہے، میں نتیجے کے طور پر بیان کر رہا ہوں، اور اس سے پوری تاریخ کا ایک خاکہ آپ دماغ میں بٹھائیے. شیخ کہتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ اس وسیع ملک کی آزادی کے لیے جو سرفروشانہ کارنامے مسلمانوں نے انجام دیے، ان کی نظیر کوئی دوسری قوم پیش نہیں کر سکتی. ہندوستان میں مسلمانوں نے جو کام کیا، اور مسلمانوں میں بھی بہت کھل کے واضح انداز میں اور دلیل کی بنیاد پر، تاریخ کے ریکارڈ کی بنیاد پر، کہ اس میں بھی کتاب و سنت کے ماننے والے، جن کو انگریزوں نے وہابی کا نام دیا، جو اہل حدیث تھے اور سید احمد شاہ اسماعیل کی فکر کے حاملین تھے، ان کا کردار سب سے بڑھ کر ہے. جیسے یہ غیر مسلمانوں کا کردار نہیں لکھتے. مسلمانوں میں وہ طبقات، میں نام لینا پسند اس وقت مناسب نہیں سمجھتا، وہ طبقات جن کے بزرگوں کا کردار نہیں ہے جنگ آزادی میں یا جہاد میں انگریزوں کے خلاف، وہ بھی آج موٹی موٹی کتابیں لکھ کے اپنے اسلاف کے کارنامے بتاتے ہیں، اور جو اصل قربانی پیش کرنے والے ان کا تذکرہ بھی نہیں کرتے. یہ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، تفصیل کا مقام یہ نہیں ہے. تو شیخ کہتے ہیں کہ اس کی نظیر جو مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی، سرفروشیاں کی، ان کی نظیر کوئی دوسری قوم پیش نہیں کر سکتی. اور مسلمانوں کی قربانیوں، مہر صاحب کا یہ جملہ لکھ لینے والا ہے، یاد رکھنے والا ہے، اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی قربانیوں کے مقابلے میں دوسری قوموں کی قربانیاں سمندر میں چلوؤں سے زیادہ وقت نہیں رکھتی. یعنی مسلمانوں کی خدمات سمندر ہے، تو اس کے مقابلے میں دوسرے جن لوگوں نے بھی دیا وہ چلو کے مقابلے میں ہے. ہندوستان کے یہ بہت، آج ہم کسی کو سامنے بولیں، خاص طور سے غیر مسلموں میں، تو کوئی اس کو مانے گا نہیں، شاید ہنسیں گے، کیونکہ ان کو یقین ہی نہیں آئے گا. اب یہ تاریخ کا باب لوگوں نے بھلا دیا، فراموش کر دیا. جبکہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کا بیان، جب وہ عظیم آباد پٹنہ گئے تھے، جو آج نام بدل گیا، اس وقت عظیم آباد تھا، اور وہاں کے ایک صادق پور کا علاقہ، تو علماء صادق پور اور عظیم آباد کے یہ مولانا ولایت علی، عنایت علی اور ان کا پورا خاندان، احمد اللہ صاحب، یحییٰ علی، اور ایک لمبی چوڑی فہرست ہے. ان کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ تحریک آزادی میں ہندوستان کے جتنے بھی مجاہدین آزادی ہیں، ان کی خدمات اور قربانیوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور صرف علماء صادق پور کی قربانیاں ایک دوسرے پلڑے میں رکھی جائے، تو ان علماء کی قربانیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ علماء اہل حدیث تھے. ہمارے یہاں مسلمانوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو جو لوگ تذکرہ کرتے ہیں وہ اپنا بتاتے ہیں، قرآن و حدیث کی اتباع کرنے والے. اور یہ علماء صادق پور، یہاں اس میں ایک تحریکی فرائضی تحریک بھی تھی، ایک 1802 میں جو بنگال میں چلی، بار اسٹیٹ، اور اس میں کئی جنگیں، کئی مقابلہ ہوا انگریزوں سے. مولانا شریعت اللہ، حاجی شریعت اللہ نے اس کی بنیاد ڈالی. وہ بھی عرب گئے تھے، 18 سال کی عمر میں 20 سال رہ کے آئے تھے، قرآن حدیث کی تعلیمات لے کے اس کی تبلیغ شروع کی. ان کے بیٹے مولوی محمد مسلم، جن کو تیتو میاں کہا جاتا ہے، انہوں نے پھر اس تحریک کو منظم کیا. پھر جو ٹیکس لگان اور مختلف قسم کی زیادتیاں ہو رہی تھی، اس کے خلاف آواز اٹھائی، وہاں کے کسانوں نے ساتھ دیا. پھر اس کے بعد تیتو میاں کے بعد میر علی شاد جو تھے، اور پھر ان کے بعد نثار علی، ان لوگوں نے مقابلہ کیا، اور یہ لوگ بعد میں تحریک شہیدین سید احمد کے گروہ سے مل گئے. اور مولانا ولایت علی، عنایت علی کے نثار صاحب مرید ہو گئے، انہیں ان کا تعلق ہو گیا،
اور وہ بنگال میں اس کا جو ہے بڑی محنت کی. آج آپ کو بہار اور بنگال میں بڑی تعداد مسلمانوں میں قرآن و حدیث کو ماننے والے اس مسلک کے لوگ ملیں گے. اونچی تحریک کا نتیجہ ہے, بس سب سے بڑی تعداد وہیں ملے گی, جھارکھنڈ, بہار اور بنگال اور یو پی کے کچھ علاقے. تو بہرحال میں جو کہہ رہا تھا مولانا, یہ ان کا جو جملہ ہے سمندر اور چلو والی مثال, اس میں ایک اور بھی ہے کہ جب 1857 کے بعد ولیم ہنٹر نے انگریزی حکومت کے کہنے پر جو رپورٹ تیار کی اور کتاب لکھی بعد میں, وہ آور انڈین مسلمز, اس کو پڑھیے, انگریزی حکومت کے جو ہے وہ ریکارڈ کو دیکھیے تو وہاں وہابی تحریک کا تذکرہ ملے گا. آور انڈین مسلم میں اگرچہ ہنٹر نے وہابی اور مسلمانوں کے خلاف لکھا, لیکن بہت سارے ان کے کارناموں اور خدمات کا اعتراف اور ذکر بھی کیا ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ وہابی باغی ہیں, اور انگریزی حکومت کو اگر کسی سے خطرہ ہے مسلمانوں ہندوستان میں تو وہ وہابی ہیں. اس کے اس بیان کے تحت 1857 کے بعد وہابیوں کو, جن کی پہچان کی جانے لگی کہ یہ آمین بالجہر کرتے ہیں, رفع الیدین کرتے ہیں, حالانکہ یہ ہماری اصلی پہچان نہیں ہے, دکھانے دینے میں ہے, شافعی بھی کرتے ہیں یہ ہندوستان کے, لیکن یہ اگر کسی مسجد میں کوئی آمین کہتا, مخبرین خبر دیتے, گرفتار ہو جاتا. اس کی اس رپورٹ کے بعد 1857 میں جو عام بغاوت ہوئی تھی, اس کے بعد جو وہابیوں, یعنی وہابی تو اہل حدیثوں نے کہا, اہل حدیثوں پر جو مصیبتوں اور مظالم کے پہاڑ ٹوٹے, اتنے سنگین اور اتنے شدید ہیں کہ آپ پڑھیے, احتشام صاحب نے کتاب لکھی تھی انگریزی, تصویر کا دوسرا رخ, اس کا ترجمہ ہے. اس میں بیان کیا کہ یورپ میں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں جب وہ رپورٹ پڑھی گئی تو بعض ممبران پارلیمنٹ کو سن نہیں گیا, باہر نکل گئے روتے ہوئے, ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گیا کہ وہابیوں کو کیسی کیسی سزا دی گئی, ہاتھیوں سے کچلایا گیا, توپ کے دہانے پہ باندھ کر جو ہے بم سے مار دیا گیا, کالے پانی بھیجا گیا. ایک مرتبہ چلے گئے تو دوبارہ نہیں, ایک دو لوگ صرف واپس آئے, مولانا جعفر تھانی سری جیسے لوگ, ایک دو لوگ وہاں بیمار رہتے, وہیں مر جاتے, کھانے کے لیے ڈھنگ کا کھانا نہیں دیا جاتا, قید و بند میں رکھا جاتا. مولانا یحییٰ علی وغیرہ کو امبالہ کے کیس کے بعد جو ہے وہ ایک تذکرہ ہے, تاریخ میں بیان نہیں کر رہا ہوں, جب بند کیا گیا, گرفتار کیا گیا تو 4x4 کے کمرے میں رکھا گیا, 24 گھنٹے میں ایک بار کنکری ملا ہوا چاول دیا جاتا. وہ کہتے کہ نماز کے لیے تو موقع دو, پڑھنے کے لیے کہا بس اسی میں پڑھیے, اسی میں ایک برتن دے دیا, اسی میں پیشاب پاخانہ کیجیے, پڑھیے, ان کو پڑھیں گے تو رو دیں گے. چوکیدار جب ان کو سزا دی گئی تو وہاں کا جو جیلر تھا وہ روتا تھا, غیر مسلم روتے تھے کہ اتنا اچھا آدمی ہم نے دیکھا نہیں ہے. ان کی پھانسی کی سزا ہوئی, خوش ہوئے. جج نے پوچھا یہ خوش کیوں ہے, کہا کہ یہ شہادت ہے ہمارے لیے, کہا پھانسی کی سزا کینسل, کالا پانی بھیجا جائے, داڑھی کاٹ دی گئی, اور پھر تفصیلات ہیں, میں اس میں نہیں جاتا. یہ تو ایک دو بیان ہے. ڈاکٹر تارا چند کا یہ اعتراف عام طور سے اہل حدیث علماء نقل کرتے ہیں, دوسروں کو میں نے سنا نہیں. وہ کہتے ہیں, ڈاکٹر تارا چند غیر مسلم کہتا ہے کہ 1857 کے بعد جو مظالم ڈھائے گئے, ہندوستان کے 5 لاکھ وہابیوں کو 5 لاکھ وہابیوں کو قتل کیا گیا, کالا پانی بھیجا گیا وہ الگ, جائیدادیں قرق کی گئی, ضبط کی گئی وہ الگ, مدرسوں پر بلڈوزر چلائے گئے وہ الگ. صرف بنگال میں 1 لاکھ اہل حدیثوں کو مارا گیا, جس میں بڑی تعداد بنگال اور دوسرے مقامات پر کہتے ہیں لگ بھگ 1 لاکھ علماء تھے. اب علماء اتنی بڑی تعداد میں کم ہوں گے تو کام بھی متاثر ہوگا. لوگ الزام لگاتے ہیں اہل حدیثوں پہ بعد میں کہ یہ کام نہیں کرتے, تنظیم نہیں ہے ان کے پاس. یہ ہمارے مدارس توڑ دیے گئے, ہمارے علماء کو قتل کر دیا گیا بڑے پیمانے پر. 1857 میں بھی, 1947 میں بھی جماعت اہل حدیث پر ہی سب سے بڑی ضرب پڑی, اس کی تفصیل کا موقع نہیں. تو 5 لاکھ مسلمان, یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ مولانا مہر کی بات, تفصیل میں ہم نہیں جا سکے. انہوں نے انگریزوں سے کم 8 بڑی جنگیں لڑی ہیں, کہیں شکست کھائی, کہیں انگریزوں کو نہ کے چنو چبوا دیے. 8 سے زیادہ ہے, سکھوں سے غالباً 8 ہے, چھوٹی یا بڑی ملا کر جنگیں لڑی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سکھوں کے خلاف صرف تھی. سر سید احمد خان نے لکھا کہ انگریزوں کے خلاف تھی ہی نہیں, بالکل غلط بات ہے, تحقیق کے خلاف ہے. میں نے کہا مولانا ڈاکٹر قیام الدین کی کتاب پڑھیے, مہر صاحب کی پڑھیے, تذکرہ صادقہ, کالا پانی اور دوسری کتابیں پڑھیے. اب تو بہت کچھ مواد آ چکا ہے, لیکن ہم کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. ایک عالم ارق ریزی سے مواد اکٹھا کرتا ہے, ڈھونڈتا ہے, جمع کرتا ہے, لکھتا ہے, اور ہمارے لوگوں کو شوق ہی نہیں ہے. موبائل سے اور گپ شپ سے فرصت ملے, دوسروں پر تنقید سے فرصت ملے تو قوم ملت کے بارے میں سوچے, اپنی تاریخ جانے اور تاریخ جان کے آگے کے لیے قدم بڑھائیں. تو شیخ کی بات کو میں پورا کر دوں, ان کا ایک جملہ رہ گیا. وہ کہتے ہیں کہ لیکن اسے کیا کیا جائے کہ اسلامی قربانیوں کی سرگزشت معرض ترتیب میں ہی میں نہ آ سکی, اور جہاد آزادی وطن کا یہ پورا باب گم ہو کر رہ گیا.
ہندوستان میں آج 1857 سے اس کا آغاز مانا جاتا ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ کچھ مسلمان بھی تھے۔ 1857 کے بعد یہ شعلہ بھڑکا، اس میں بھی مجاہدین کا بہت بڑا دخل تھا۔ ہندوستان میں انگریزوں کی جو ریجمنٹیں تھیں یہاں، انگریزوں کی جو ریجمنٹ یہاں کے مقامی لوگوں کو فوجی بنایا گیا تھا، ان کے اندر گھس کر مجاہدین نے کام کیا، اور اس وقت کیا۔ جنگ امبیلا وغیرہ کی تفصیل پڑھیے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ صرف 200 لوگ انگریزوں سے اس طرح لڑے کہ اس علاقے کے پٹھانوں کے بھی پتا پانی ہو گئے۔ اس وقت یہ اہل حدیث اور مسلمان انگریزوں سے لڑ رہے تھے، جب ہندوستان کے دیگر بہت سارے لوگوں کو آزادی کا شعور بھی نہیں تھا۔ شورش کاشمیری کا یہ شعر جو شیخ صلاح الدین یوسف صاحب نے نقل کیا، اور میں اور کئی علماء اس کو سناتے رہتے ہیں، میں پھر سے دہراؤں۔ انہوں نے لکھا کہ ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا صلہ آہنی زنجیریں تھیں، سرفروشوں کے لیے دار و رسن قائم تھے، خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھیں، بے گناہوں کا لہو عام تھا بازاروں میں، خون احرار میں ڈوبی ہوئی شمشیریں تھیں، از افق تاب افق خوف کا سناٹا تھا، رات کی قید میں خورشید کی تنویریں تھیں۔ ان اشعار میں شہیدین کی تحریک کے جیالوں، بہادروں، قربانیاں پیش کرنے والوں کا ایک خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کتنی بے سر و سامانی تھی مجاہدین کے لیے، لیکن پھر بھی ڈٹے رہے، دین کی بھی خدمت کی اور ملک کے لیے آزادی کے لیے بھی کوشش کی، اور اس سلسلے کی ہر قربانی دی۔ مرد تو مرد، خواتین کا بھی ایک باب باندھا جا سکتا ہے کہ عورتوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، ضرورت پڑی تو زیورات نہ بھیج دیے، خفیہ طور سے زر و مال کی ترسیل کا اتنا زبردست نظام تھا کہ آپ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ انگریز جاسوس پکڑ نہیں پاتے تھے اکثر و بیشتر طریقے پہ، کس طرح لوگوں کو وہاں فراہم کیا جاتا تھا، کس طرح دعوت و تبلیغ کی جاتی تھی، کہاں کہاں تک یہ گھسے ہوئے تھے، اس کی تفصیل پڑھنا چاہیے۔ اور اس لیے پڑھنا چاہیے کہ ہماری اپنی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی حقیقت کا احساس ہوتا ہے، ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ موجودہ مایوسی کے حالات جو غالب ہو رہے ہیں، اس میں ہمیں جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا کردار اور تاریخ، سیرت اور صحابہ کا کردار پڑھنا چاہیے، پڑھنا ضروری ہے، وہ تو دین کا حصہ ہے۔ ہندوستانی ماحول میں ہمیں تحریک شہیدین کا باب بھی یہ پڑھنا چاہیے، جسے گم کیا گیا ہے، جس کو گرد و غبار میں چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ حقیقی تاریخ جو صحیح سچی داستان بیان کرتے، اگر ہم اور آپ پڑھیں گے تو یہ حوصلہ ملے گا کہ موجودہ حالات میں بھی یا کسی بھی حالات میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اور ہم کو اکٹھا ہو کر تربیت کرنی چاہیے اپنے نوجوان نئی نسل کا، اپنے اسلاف اور اپنی تاریخ سے جڑنا چاہیے، حوصلہ جمانا چاہیے، ہمارے دین کی بنیاد توحید پر رکھنی چاہیے، اتباع سنت اور توحید۔ یہ جب تک آپ نہیں سکھائیں گے تو کوئی بھی محنت، کوئی بھی کوشش بیکار ہوگی۔ آج بہت سارے لوگ دنیا میں کام کر رہے ہیں، دینی جماعتیں، رات کے درس میں بات تھوڑی سی تفصیل سے آئی تھی، یہ دینی جماعتیں بہت سی کام کر رہی ہیں، بڑے بڑے پروگرام کر رہے ہیں ان کے یہاں لیکن ان کا طریقہ عمل جو ہے وہ سلف کے منہج پر، قرآن و حدیث کے طریق پر پورا نہیں ہے، اس لیے نتائج نہیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، تو وہ 72 جو غلط طریقے پہ چل رہے ہیں وہ جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں، اگرچہ وہاں کچھ خوبیاں نظر آتی ہوں۔ یہ ایک ننگی حقیقت ہے۔ اگر ہم اور آپ ڈرے سہمے ہیں، اس ڈر اور خوف سے نکلنا ہے، اللہ کی مدد اور رحمت کا مستحق بننا ہے، تو ہمیں ان حقائق کو جاننا ضروری ہے، اپنی تاریخ کو جاننا ضروری ہے، اپنی صفوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں اسلامی اور دینی بنیاد پر تربیت کرنا ضروری ہے۔ اور اس تربیت میں بنیاد عقیدے کی اصلاح، رسوم کی اصلاح۔ ہمارے یہاں جو گناہوں کی باڑھ آئی ہوئی ہے، ہمارا سماج سڑا ہوا سماج بنتا جا رہا ہے۔ کون سا گناہ اور برائی ہے؟ حرام خوری، بدکاری، سود خوری، جھوٹ، غیبت، نفاق، زنا، کون سی برائی آج ہمارے یہاں عام نہیں ہو رہی ہے؟ ابھی ہم لوگ کل، یہ آخری بات کہوں، چند روز پہلے ایک بزرگ کے یہاں دعوت کھانے گئے تو بات نکلی مسلمانوں کے موجودہ حالات کی، تو وہ سوال کرنے لگے کہ مولانا صاحب آپ یہ بولیے، ان کا جو جملہ تھا، یہ بتائیے کہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، بستیاں اجاڑی جا رہی ہیں، گرفتاریاں، اور کیا کیا ہو رہا ہے، ووٹ کا حق چھینا جا رہا ہے، ساری پریشانیاں ہیں۔ اور یہ بات علماء کرام اور آپ حضرات اور ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی مصیبت کی بنیاد اللہ سے بے تعلقی ہے، دین سے دوری ہے، گناہ ہے، برائیاں ہیں۔ تو وہ مجھ سے سوال کرنے لگے کہ بتائیے کہ یہ سب کہنے، دیکھنے اور حالات کے باوجود
بتائیے کہ کچھ مسلمان ایسے آپ کی نظر میں آئے, 1 2 4 5, جو سود کھاتے تھے سدھر گئے, اب توبہ کر لی, جو پہلے برا کام کرتے تھے, کسی کا حق مار کے رکھا ہے, بھائی بہن کا وراثت میں حق میں اس کو دے دیا ہو, صاف کر دیا ہو, میرے نام پہ سب ہے, بھائیوں کو بولتا ہوں ہاں ہاں ملے گا, بعد میں ان کو محروم کیا جاتا ہے, وہ بیچارے پریشان رہتے ہیں. باپ مر گیا ہے, اس کے بعد اس کے حصے کی ترکے کی تقسیم نہیں ہوئی ہے, 2 نسل 3 نسل گزر گئی, جھگڑا ہی چل رہا ہے. ہمارے شہر میں آپ دیکھ لیجئے, کوئی محلہ کوئی گلی خالی نہیں ملے گی جہاں اس طرح کے مسائل نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ورثہ میں, حصے داروں میں کوئی 1 2 ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ حصوں پر راضی ہی نہیں ہیں. میرا اتنا حصہ بنتا ہے تو میں اس پر خوش نہیں ہوں, مجھ کو اس سے زیادہ چاہیے. اپنی بہن کے حصے میں سے میں مارنا چاہتا ہوں, اپنے بھائی کے حق کو اپنے حق میں شامل کرنا چاہتا ہوں. تو ایسے بہت سے معاملات ہیں. نشے کی لت ہمارے یہاں پہلے نہیں تھی, اب بڑھ رہی ہے. سود خوری, اس کو نہ صرف یہ کہ اختیار کرتے ہیں, ایک طبقہ تو ایسا ہے جو حرام کو حلال بنانے کے چکر میں رہتا ہے. فتوی لاتا ہے کہ نہیں نہیں ہندوستان میں جائز ہے, اور یہی نہیں بہت ساری دوسری چیزیں. سیاسی معاملے میں جائیے تو ہمارے یہاں سیاست کا پورا گورکھ دھندا حرام کے پیسوں پر چل رہا ہے. جو لوگ ملوث ہوتے ہیں جانتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے سماج میں ان سب چیزوں پر کوئی نکیر نہیں ہے. حرام خور کی دعوت میں ہم جاتے ہیں, ان کے رشتہ آئے یا ہمارے یہاں رشتہ آئے, ہم شادی بیاہ کر دیتے ہیں. مطلب یہ کہ ہم حرام کو حرام کہنے نہیں کہتے, برا بھی نہیں سمجھ رہے ہیں, بدعت کو بدعت نہیں کہہ رہے ہیں. کسی کوئی اگر بدعت اور شرک کا رد کرے تو مولانا بہت برا لگتا ہے, بلکہ دین کی بات اب ہمارے مزاج اور دلچسپی سے ہٹ کے ہے. یہ جو ابھی تحریک شہیدان کا ذکر ڈاکٹر قیام الدین نے ایک جگہ بیان کیا کہ یہ اصل تو دینی تحریک تھی, سماجی اصلاح کی جائے دین کی بنیاد پہ, بعد میں اس میں سیاست گھسی اور سیاست کا غلبہ ہونے لگا. تو ایک دور ایسا بھی آیا کہ سیاست, کیونکہ دینی بات کرتے تو عوام کو دلچسپی نہیں رہتی, سیاسی بات کرتے ہیں تو دلچسپی رہتی ہے. کیا آج ہمارا مزاج بھی یہی نہیں بن گیا؟ یہ ہماری تربیت کی کمی ہے. بات تھوڑی سی پھیل گئی اور منتشر. نتیجہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر سے لے کے اجتماعی حیثیت تک, کسی بھی مرحلے تک, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات سنورے, عزت ملے, کامیابی ملے, غلبہ ملے, ہمارے گھر پر بلڈوزر نہ چلے, ہمارے بچے محفوظ رہیں, ہاں, تو ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے سب سے محفوظ قلعہ جو ہے وہ دینی تعلیم و تربیت کا ہے. اور یہ کتنا کمزور قلعہ بن چکا ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ایک بدعتی صحابہ کرام کو برا بھلا بولتا ہے, اور ہمارے نوجوان اس کو سنتے ہیں, فارورڈ کرتے ہیں, علماء سے بحث کرتے ہیں, دفاع کرتے ہیں اس کا جو بدعتی ہے, اس کا ساتھ دیتے ہیں. سلمان حسینی سنیوں میں ہے, اس کو سنی مانا جا رہا ہے, دیوبندی لوگ اس کو عالم مانتے ہیں, اس کا مدرسہ چل رہا ہے. میرے حساب سے جب اس نے امیر معاویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو برا بھلا کہا, حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دی, تو اسے اہل سنت سے نہ صرف نکال دینا چاہیے, سنیوں میں رہنے دینا نہیں چاہیے, اس کے مدرسے میں ایک سنی بچے کو داخلہ نہیں دینا چاہیے. لیکن یہ غیرت کہاں رہی ہمارے اندر؟ جب صحابہ کے لیے ہماری غیرت نہیں بچی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا کوئی بھی معاملہ پامال ہو, ہماری پیشانی پر بل نہیں ہوگا. ہاں, ہمارے گھر پر مصیبت آئے گی, ہمارا بچہ بیمار ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو ہم پریشان ہوتے ہیں, اور یہ پریشان ہوتے رہیں گے جب تک ہمارے اندر دین اور دینی غیرت بیدار نہ ہو. یہ غیرت ہی ہمیں فتنوں سے بچاتی ہے, ہمارے بچوں کو فتنوں سے بچاتی ہے. یہ غیرت ہی ہمیں دین کے لیے قربانی دینے پر ابھارتی ہے. اس غیرت کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں اپنی تاریخ سے, اپنے دین سے جڑنا ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آیت شروع میں پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر دوں. والذین جاہدوا فینا, جو لوگ ہمارے راستے میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, انہیں مشقتیں برداشت کرتے ہیں, تکلیفیں اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمارے راستے میں, نام کے لیے نہیں, شہرت کے لیے نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کے لیے. جو ہمارے راستے میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں, مشقتیں آئے گی. اب یہ مشقتیں اللہ کے نام کر دیجئے, پریشان تو ہم ویسے بھی ہیں, دین کے لیے جینا مرنا سیکھ لینا. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے راستے میں مشقتیں برداشت کرے گا, لنہدینہم سبلنا, تو ہم انہیں اپنے راستوں کی ضرور بضرور, ڈبل تاکید ہے, ضرور رہنمائی کریں گے, ہدایت دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے یہ. اور اللہ یقیناً, اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب آپ احسان کرنے ہوں گے, اللہ کے ساتھ احسان, عبادت ایسی کریں کہ جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور بندوں کے ساتھ احسان, تو جو محسنین ہیں, نیک ہیں, اچھا سلوک کرنے والے ہیں, اللہ ان کے ساتھ ہے. تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو؟ اگر ہم چاہتے ہیں تو محسن بنے,
اور اگر محسن نہیں بنتے تو مطلب اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، اور اللہ ساتھ نہیں ہوگا تو ہمیں حکومت ہی نہیں معمولی طاقتوں سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں تحفظ عطا فرمائے، اپنی نصرت اور اپنی رحمت کا حقدار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ذو القرب۔